अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, कबायली इलाकों से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में मुंतखब होने वाले MNA अली वज़ीर की ज़मानत का मामला अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उनकी नाअहली की हुकूमती दरख्वास्त उस पर समाअत जारी है। और आज की समाअत में एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को अली वज़ीर के ख़िलाफ़ तमाम सबूत पेश करने का आखिरी मौका दिया है। और इलेक्शन कमीशन के उस हवाले से क्या ऑब्ज़र्वेशन, क्या रिमार्क्स हैं, वो भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अली वज़ीर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गए हैं, क्योंकि अली वज़ीर के हवाले से जो इन कैमरा सेशन हुआ गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती कमेटी का, उसमें भी बड़ी बड़ी ऑब्ज़र्वेशन और बड़े बड़े फ़ैसले सुनाए गए। अली वज़ीर की जो माफ़ी तलाफ़ी का मामला बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उठाया और वो बड़ी सरकार के सामने उठाया, यानी आर्मी चीफ़ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अली वज़ीर को अब माफ़ कर दें। लेकिन अली वज़ीर के हवाले से ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं, मीडिया पे भी आई हैं। तो अली वज़ीर के हवाले से आर्मी चीफ़ ने कहा है कि अली वज़ीर को माफ़ी मांगना पड़ेगी। मोहसिन दावड़ से भी वो मुखातिब हुए थे। मोहसिन दावड़ ने भी अपनी जो गुजारिशात थी वो बड़ी सरकार के सामने रखी। फिर मोहसिन दावड़ को भी काफ़ी कुछ कहा गया। लेकिन अली वज़ीर के हवाले से जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का ये फ़ैसला आ चुका है कि अली वज़ीर पहले माफ़ी मांगें और उसके बाद देखेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे हम कि इससे पहले अली वज़ीर जो कि कराची में गिरफ़्तार हैं, और कराची जो कि सिंध का दारुल ख़िलाफ़ा है और वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के सरबराह जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने आर्मी चीफ़ से दरख्वास्त की कि अली वज़ीर को अब बख्श कर दें, अब माफ़ कर दें। लेकिन आर्मी चीफ़ ने कहा कि उनको माफ़ी मांगना पड़ेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि सिंध हुकूमत कितनी बेबस है, इतनी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह कितने बेबस है, सिंध पुलिस कितनी बेबस है। और फ़कत सिंध पुलिस नहीं, लेकिन आर्मी चीफ़ के इस बयान के बाद ये लगता है कि सिंध की जो मकामी अदालतें हैं और इवन हाई कोर्ट वो कितनी बेबस हैं, क्योंकि मकामी अदालतों के बाद 1 जून को सिंध हाई कोर्ट ने भी अली वज़ीर की जो दरख्वास्तें थीं, ज़मानत की दरख्वास्तें, वो मुस्तरद कर चुकी है हाई कोर्ट। यानी इस फ़ैसले के बाद हाई कोर्ट के फ़ैसले और मकामी अदालतों के फ़ैसले को अगर देखें और आर्मी चीफ़ के बयान को देखें तो फिर सब आया हो जाता है कि अली वज़ीर क्यों गिरफ़्तार किए गए, किसके कहने पे वो गिरफ़्तार हैं और वो किस शर्त पे आज़ाद हो सकते हैं। यानी अगर अली वज़ीर माफ़ी मांग लें अपनी तकारीर पे, अपने नारों पे, अपने बयानात पे, तो उनको किसी भी कोर्ट से ज़मानत मिल सकती है। ये हमारा अदालती निज़ाम इस बयान की रोशनी में देखा जा सकता है कि कितना जकड़ा हुआ है, कितना मजबूर है, कितना महसूर है। तो आज इलेक्शन कमीशन में भी एक और दरख्वास्त की समाअत हुई। ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पे अली वज़ीर को नाअहल करार देने के हवाले से थी, जिसकी 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है जस्टिस इरशाद कैसर के सरबराही में, उन्होंने समाअत की है। और दरख्वास्त में जो कि सरकारी MNA हैं उनकी तरफ से दायर की गई है, उनके वकील पेश हुए। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको अली वज़ीर के ख़िलाफ़ शवाहिद पेश करने का मौका दिया गया था गुज़िश्ता समाअत पे, वो आप शवाहिद पेश कर दें। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो FIRs दाखिल हैं उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। तो उस पर जो वकील थे, सरकारी वकील यानी सरकार की तरफ से जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उन्होंने कहा था कि अली वज़ीर की जो तकारीर थी उनका तर्जमा पश्तो में तकारीर थी, उनका उर्दू तर्जमा करने के लिए ये तकारीर पेशावर यूनिवर्सिटी को भेजी गई हैं। वो जब आएंगी तो हम आपको पेश कर देंगे। अली वज़ीर की ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिस दिन समाअत की उसमें भी यही आर्डर था कि ये जो तकारीर हैं अली वज़ीर की, इसका ये पश्तो में है तो इनका उर्दू तर्जमा पेश किया जाए, इनका जो मतन है वो उर्दू में पेश किया जाए, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उर्दू में पेश किया जाए। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो बता सकते थे, उसके वकील वही पे बता सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये अजीब है, वैसे कह कुछ नहीं सकते। लेकिन बहरहाल तो आज इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई उसमें इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आर्टिकल 63G जो है उसके तहत किसी भी रुकन असेंबली की नाअहली के लिए ये ज़रूरी है कि उसे कोई अदालत
اس نے سزا دی ہو، کیونکہ علی وزیر گرفتار تو ہیں، اس کی ضمانت بھی مسترد ہو چکی ہے، 2 بڑے فورم جو عدالتی فورم ہیں ان سے، اب تیسرے آخری حتمی جو فورم ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ضمانت کا معاملہ زیر التوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا بھی نہیں ہوئی اور ضمانت بھی نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جب تک کسی ممبر کو سزا نہیں ہوتی تب تک اس کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن درخواست گزار نے یہ کہا کہ یہ جو درخواست ہے وہ عبوری نااہلی کے لیے، یعنی آرٹیکل 63 جو جی ہے، 63 جی نہیں 63 پی کے تحت ان کی جو اہلیت ہے اس کو کچھ وقت کے لیے سائٹ پہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی انہیں کچھ وقت کے لیے نااہل کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقف تھا درخواست گزار کے وکیل کا، اور اگر یہ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اگر رکن کو سزا ہو جاتی ہے، یہ وہ 63 آئین کے آرٹیکل 63 کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اگر کسی رکن کو سزا ہو جاتی ہے کسی عدالت سے تو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہ سکتا، وہ نااہل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ علی وزیر کو سزا نہیں ہوئی تو ہم کیسے اسے سزا دے سکتے ہیں، یعنی کیسے نااہل کر سکتے ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی درخواست گزار یا کسی کے خلاف درخواست آئی ہے، کسی بندے کے خلاف سزا، تب تک اسے ہم کارروائی نہیں کر سکتے جب تک ان کا موقف نہیں سنا جا سکتا۔ اور پھر ایف آئی آرز کی جو سرٹیفائیڈ کاپی ہیں وہ کہاں ہیں، وہ بھی مانگی گئی تھی، تو اس پہ وکیل نے کہا کہ وہ جو متعلقہ صوبے ہیں ان کو ہم نے لکھ دیا ہے ان کے ہوم ڈپارٹمنٹس کو، تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور علی وزیر کی 3 جو ہیں پشتو میں تقاریر ہیں، اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی کو دے دیا گیا۔ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں وہاں کے جو سرکار وکیل ہیں ان کے۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ علی وزیر دہشت گرد ہیں۔ الیکشن کمیشن یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس حوالے سے آپ نے ثبوت کیا پیش کیے ہیں۔ اس پہ وکیل نے کہا کہ علی وزیر نے آئین کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں داخل کی ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ سوال بھی کیا کہ پھر جو کس سیکشن کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آرز داخل کی گئی ہیں۔ تو ان کے خلاف جو ایف آئی آرز ہمارے سامنے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو معمولی نوعیت کے ہیں، تو ہم بغیر کسی کا موقف سنے کیسے کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو ایس ایچ او نے ملزم کے خلاف شیڈول 4 کے تحت اقدامات کیوں نہیں کیے، یہ بھی الیکشن کمیشن کا وہ سوال تھا۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا پہلے ہم خود مطمئن ہونا چاہتے ہیں، پھر جو ہے وہ فریقین کو نوٹس جاری کریں گے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے اب تک علی وزیر کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا، اور بار بار درخواست گزارے ہیں انہیں یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن وہ جو کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکتے جس کے بنیاد پہ الیکشن کمیشن علی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ یہ 13 جولائی تک اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن ہم آتے ہیں کہ علی وزیر کا اب قصور کیا ہے۔ ایک تو اس کو میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے ساتھ اس لیے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، اس کو نتھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا گیا تھا، اور عمران خان جو کہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کبھی جب وزیر اعظم نہیں تھے کہ یہ جو پشتین موومنٹ ہے ان کے مطالبات درست ہیں، میں ان کی بات درست مانتا ہوں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل وہ کترا رہے ہیں اور ان کی جو ہدایات پہ مختلف قسم کی درخواستیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن میں درخواست آئی ہے یہ بھی سرکاری ایم این اے کی درخواست ہے۔ بہرحال تو قومی سلامتی کمیٹی میں جس طرح معاملہ علی وزیر کا اٹھایا گیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے باقی مسائل کوئی نہیں ہیں، معاشی مسائل بھی نہیں ہیں، خارجی مسائل بھی نہیں ہیں، افغان طالبان کا ایشو بھی نہیں ہے، امریکہ کے جو صورتحال ہے یا پاکستان کے جو حوالے سے جو ان کے اعتراضات یا خدشات ہیں وہ بھی نہیں ہیں، آئی ایم ایف کا جو پھڈا چل رہا ہے پاکستان سے ان کی جو شروط شرائط ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک پہ امکانی طور پہ جو طالبان جس طرح بریفنگ میں بتایا گیا کہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ 6 سے 7 طلاق پاکستان میں آ سکتے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ علی وزیر کا بن گیا ہے، اور علی وزیر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگیں تو ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا المیہ اگر دیکھیں
تو یہ جو دو عدالتوں کے دو بڑی عدالتوں کے یعنی مقامی عدالت وہاں کی انسداد دہشت گردی اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے جو ضمانت منظور کی ہے وہ بھی گتھی جو وہ ہمیں سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی وہ معاملہ اب کلیئر ہو گیا جب آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں یعنی قومی سلامتی کمیٹی میں بریفنگ دینے والی جو اتھارٹیز ہیں وہ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے علی وزیر کو معافی مانگنا ہوگی تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہے گی تب تک کوئی عدالت علی وزیر کو معافی نہیں دے سکتی. جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تب تک سندھ ہائی کورٹ ہو یا ایون سپریم کورٹ ہو وہاں سے علی وزیر کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. اور الیکشن کمیشن کے جو آج کی آبزرویشن ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ آئین اور قانون کے تحت کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن میں اب تک علی وزیر کے حوالے سے کوئی جو ثبوت ہیں جو مانگے گئے تھے وہ پیش نہیں ہوئے. لیکن یہ ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ ضرور سوچنے پہ کوئی بھی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ جو عدل کا یا انصاف کا جو نظام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. جو حکومت اس ملک پہ جس کی حکمرانی ہے اس کی جماعت کا بھی نام تحریک انصاف ہے لیکن انصاف کے جو تقاضا ہیں وہ اپوزیشن کے لیے الگ ہیں حکومت کے لیے الگ ہیں. اور اپوزیشن کا کوئی ممبر معمولی نوعیت کے مقدمے میں بھی گرفتار ہو تو تب تک ہی اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک راولپنڈی یا اسلام آباد سے کلیئرنس یا NOC نہیں مل سکتا. اور علی وزیر کی معافی کا جہاں تک سوال ہے تو اس کا علی وزیر نے تو جواب نہیں دیا. البتہ سوشل میڈیا پہ یہ ضرور مہم چل رہی ہے کہ وہ کس بات کی معافی مانگیں. اب اس سے ٹیکنیکل معاملات میں ہم نہیں پڑھتے, ہم اپنا یہ جو ویڈیو ہے یا بلاگ ہے وہ اس تک محدود کرتے ہیں کہ اگر معافی انہوں نے ڈائریکٹ مانگ بھی لی یعنی ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کا کیس نہیں چل رہا کہ وہ کوئی معافی مانگے. لیکن اگر مطلب یہ کس طرح طے ہوگا کہ وہ معافی کس سے مانگے, کس صورت میں مانگے اور پھر عدالت میں وہ کس طرح پیلی لے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تھوڑی کنفیوژن کے شکار ہیں. بہرحال جیسا کہ بڑی سرکار فیصلہ کر چکی ہے کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ جیل بھگتتے رہیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جو آنے والی جو سماعت ہوگی اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے اور انہیں بھی یہ بتایا جائے کہ علی وزیر کے اوپر شرط عائد کی گئی کہ اس کی ضمانت تب تک منظور نہیں ہوگی یا انہیں تب تک آزاد نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے. اور اس کے بعد یہ صورتحال بھی واضح ہو گئی کہ علی وزیر کو پولیس نے نہیں گرفتار کیا لیکن پولیس نے کس کے کہنے پہ گرفتار کیا. اس کے بعد یہ بھی صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ یا سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی وہ کتنے بے اختیار, بے بس اور لاچار ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی خود علی وزیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہ گڑگڑاتے ہیں, وہ درخواستیں کرتے ہیں, وہ گزارشیں کرتے ہیں, وہ اپیل کرتے ہیں اور اس کے باوجود علی وزیر کوئی ضمانت یا علی وزیر کی گرفتاری کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.